العليم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعزه شرف الصابرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد المعارف والأحكام اسمه مقدس المعظم المقدم نور الهدى إسلام شفيع الأمم صاحب الوجود والكرم والأنعام الطاهرين المعصومين المظلومين وشفيع المذنبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله صدق محترم میرے سامنے وہ لوگ بھی ہیں جو نوجوان ہیں اور وہ بھی جو جوان ہیں، وہ بھی جو مجھ سے بھی سینئر ہے، مجھ سے بڑے ہیں اور ان کی محبتیں ہمیشہ مجھے حاصل نہیں مدت کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور میرے لیے ہمیشہ ہے بہت انسانی سے رکھتا رہا اور میں ہمیشہ ایسی فیلنگ کے ساتھ اور میں اپنے لوگوں کے درمیان کبھی وہ سوچ پیدا نہیں ہوئی۔ آج بھی جب میں ان کے مطلب پہ آ رہا تھا جنرلی جب بولنے کے لیے جاتا ہے مجلس پڑھتا ہے، تھوڑا بہت ہوتا ہے مجلس پڑھنا، بہت پیار دیا ہے اس موضوع نے مجھے، اور چند سال تک میں آیا ہوں، میں نے پڑھا کہ کربلا میں مجلس پڑھی، ان مدت میں جمع زندگی میں کچھ زیادہ کسی کر دیا تو میں آپ لوگوں کی خدمت میں نہیں پہنچ پایا۔ شاید وہ بھی کوشش ہے کہ آنے والے سالوں میں زیادہ آپ کی خدمت میں آ سکوں۔ آپ کا علاقہ بہت اچھا علاقہ ہے، بہت کام ہو سکتا ہے، جو آبادیاں ہیں وہ آبادیاں آپ کو دیکھتی ہیں۔ الحمدللہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں دوسری پرجاتیاں اور جاتیاں جو ہے وہ شیعوں کو دیکھنا پسند کرتی ہیں۔ تو آگے کی مجلس کا ہر جملہ میں اس موضوع کے اس بستی کے ہر جوان کے کام پر اس امید کے ساتھ پہنچانا چاہوں گا کہ وہ اس وقت کے ملک کو دیکھتے ہوئے، پولیٹیکل حالات کو دیکھتے ہوئے، ان ایام کو دیکھتے ہوئے اور خصوصی طور پر پولیٹیکل سندرب کو محسوس کرتے ہوئے مجھے سنیں اور مجھے محسوس کریں۔ میں سمجھتا ہوں ایک موضوع لیتے ہیں تاکہ بات بھی کہہ دی جائے اور موضوع بھی مکمل ہو جائے۔ انسان اصول اور اختیار، یہ میرا موضوع ہے۔ خود میں اتنا بڑا ہے کہ اس پہ ایک اشعار پڑھا جا سکتا، لیکن میں کوشش کروں گا، اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنی سن رہا ہے، کوئی ہندو سن رہا ہے، کوئی سردار سن رہا ہے، اتنا تو طے ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ کنور شاید جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، اور یہی ہماری جیت ہے کہ ہمارے یہاں ممبر سے جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ میرے جوانوں، اپنی کوئی کوشش مت کرنا، بس ایک ہی کوشش کرنا کہ ممبر سے کبھی جھوٹ نہ بولا جائے، کیونکہ ہمارے یہاں ممبر سے جو بولا جاتا ہے سچ بولا جاتا ہے، اور ہمارا سچ اتنا مضبوط ہے، پتہ نہیں محسوس کر پاؤ نہ محسوس کر پاؤ، لیکن میرے ساتھ اگر چلو گے اتہاس میں تو محسوس کرو گے ہمارا ممبر اور ہمارے ممبر پہ بولا جانے والا سچ اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے
کہ ہمارے سامنے حکومتیں خلاف رہی، بادشاہ خلاف رہا، عدالتیں خلاف رہی، جج خلاف رہا، سب کچھ خلاف رہا، وہ تاریخ بدل سکے، ہماری دلیل نہیں بدل سکے۔ ہم نے اپنے کیس کے پہلے دن کہا کہ باغ فلک زہرا کا حق تھا، حق ہے اور حق رہے گا۔ کچہریاں بدلی، ججز بدلے، تاریخیں بدلی، ہماری دلیلیں نہیں بدل پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سچ بولتے تھے، سچ بولتے ہیں اور سچ بولتے رہیں گے۔ درود پڑھیں محمد سبھی الحمدللہ الحمدللہ صرف علم عزاداری نہیں بلکہ معرفت عزاداری بھی رکھتے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھا ماحول ہے، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے وہی کتنا منٹ پڑھنا ہے، مطلب 45 منٹ پڑھتا ہوں میں، تو اس میں بات کر رہا ہوں ہے نا، تو جو ٹائمنگ ہے میری میں اسی ٹائم پہ چلتا ہوں۔ دیکھیں گے آپ کی خواہش رہی اور آپ تھکے ہوئے نہیں رہے انشاءاللہ، تو تھوڑا کرتے رہیے گا کہ ہمارے یہاں جو سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت ہمارے یہاں کس کی ہے؟ ممبر کی ہے۔ سب سے بڑی طاقت ہمارے یہاں ممبر کی ہے۔ تو لکھنؤ میں ایک میٹنگ ہوئی، مجھے بھی بتایا گیا عظمت ممبر کے سلسلے سے، کچھ ممبر کے معاملات کے سلسلے سے۔ میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں ہندوستان میں ممبر خطرے میں نہیں ہے، پڑوس میں ہے ممبر خطرے میں، چونکہ وہاں سب نقلی ہیں، محسوس نہیں کر پا رہے ہیں آپ کے میں کہا گیا۔ بھائی دیکھیے ایسا ہے، یہ سب کا جملہ ان کے لیے ہے جو لباس پہن کے نقلی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ان کے لیے نہیں جو مدعا اہل بیت ہیں، ان کے لیے نہیں جو عالم علم اہل بیت ہیں، ان کے لیے نہیں جو واقعی جن کے دل میں درد ہے اہل بیت ہے، اہل بیت کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایک ایک لفظ محسوس کیجیے گا، ہمارے یہاں بڑا احترام ہے ممبر کا، ہمارے یہاں ممبر پر کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہماری عوام بیدار ہے۔ آپ نے محسوس نہیں کر سکتے، ہماری عوام بیدار ہے۔ آپ کو پتہ ہے مولوی سے نہیں پوچھتا کبھی یہ روایت کہاں سے پڑھی ہے، ہمارے عوام پوچھ لیتی ہے کہ یہ روایت کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عوام کنفیوز نہیں ہے، ہماری عوام یقین میں جیتی ہے، ہمارے عوام کو اتہاس معلوم ہے، ہماری عوام کو آپ نہ کنفیوز کر سکتے ہیں نہ کنفیوژن میں رکھ سکتے ہیں۔ ایک جملہ میں اپنی 20 سال پرانی خطابت میں کہا تھا بہت پہلے کہ یہ اتنی باشعور قوم ہے کہ اس کے 6 سال کے بچے کے سامنے 2 پرچیوں پہ 2 نام لکھ کے سامنے رکھ دو تو بچہ پڑھ کے بتا دے گا کہ درود کہاں بھیجنا ہے اور لعنت کہاں بھیجنا ہے۔ بات نہیں کر رہا ہے تو کسی جذبے کے تحت کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں چلے گئے ہیں، کچھ کا کچھ کہہ رہے ہیں، تو میں موضوع پہ واپس آ رہا ہوں۔ انسان اصول اور اختیار، دیکھیں تھوڑا سا خوش گفتگو ہوگی لیکن مجھے یقین ہے اپنے عزیزوں پہ کہ وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ کبھی کبھی موضوعات وقت کی ضرورت رہتی ہے۔ یہ لفظ انسان بڑا اہم ہے، اور یہ اتنا اہم ہے کہ اس وقت کے شاعر نے محسوس کیا کہ وہ اس کو جوڑے اور کہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو انسان کی ضرورت ہے اور دوسرے بیدار انسان کی ضرورت ہے۔ تو یہ مجلسیں کیا کرتی ہیں؟ یہ مجلسیں ایک تو انسان بناتی ہیں
اور دوسرے جو انسان ہیں انہیں بیدار بنا دیا. محسوس کیجئے گا آپ نے کہاں آپ کو لے کے جاؤ. ان تو مجلسوں کا کام ہے نا یہ. اور یہی وجہ ہے کہ ممبر سے ہمارے یہاں جھوٹ نہیں پروسا جاتا. سچ بات ہے. کسی کو پسند آئے تو بھی اور کسی کو پسند نہ آئے تو بھی. سب سے پہلی چیز ہے انسان. ہم سب انسان ہیں نہیں، ہم سب آدمی ہیں. انسان تو بننا پڑے گا. ہم سب آدمی ہیں، ہم سب آدمی ہیں، ہمیں انسان تو بننا پڑے گا. چونکہ انسان اسے کہتے ہیں جس میں صفت پائی جائے عیب نہ پایا جائے. اچھا انقلاب کب آیا؟ بہت سے لوگ خاص کر ہمارے برادری میں امامہ بہن کے لوگ بڑے بڑے انقلاب کی باتیں کرتے ہیں. انقلاب کب آتا ہے؟ انقلاب آتا ہے جب سارے قوموں کے صالح بندے ایک پلیٹ فارم پہ کامن منیمم پروگرام کے تحت ایک ہو جائے. تھوڑا سا پولیٹیکل ہے مگر اسے محسوس کیجئے گا. انقلاب اس ہال میں 1000 بار قرآن ختم کرنے کا آپ نے پلان کر دیا. 3 دن میں ہلور کے بچے 1000 بار قرآن پڑھیں. انقلاب آئے گا؟ نہیں آئے گا نا. اچھا پھر آپ کے انجمن نے طے کر لیا کہ 3 دن میں ہر 45 منٹ پہ ہندوستان کا ایک مولوی مجلس پڑھے گا تو 3 دن تک مجلس ہی مجلس ہوگی. انقلاب آئے گا؟ نہیں. آپ نے سوچ لیا کہ جتنے شہر کے گاؤں کے بھوکے ہیں انہیں 10 دن تک آپ کو کھانا کھلانا ہے امام باڑے میں. انقلاب آ جائے گا؟ نہیں. اور آپ نے سوچ لیا جتنے یتیم ہیں ان کو آپ کو اسکول میں بھرتی کر دینا ہے تاکہ اس کے بعد ان کا فیوچر سدھر جائے. انقلاب آ جائے گا؟ نہیں. انقلاب آتا ہے انسان کی ایک خاص صفت کے ساتھ اور وہ اس کی صفت ہے بدلاؤ. جو شے اس بدلاؤ کو پرورش کر پاتی ہے وہ انقلاب لا پاتی ہے. بدلاؤ بدلاؤ چینجنگ چینجنگ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ چینجنگ چینج ہونا، آدمیوں کا بدلنا. ویسے تو آپ نیگیٹیولی یہ کہتے ہیں یار یہ بدل گیا، آدمی بدل جاتا ہے. نہیں، آپ نیگیٹیولی سوچ رہے ہیں. وہ اپنے فائدے کے لیے بدل رہا ہے، وہ اس کی اپنی سوچ ہے. آپ اس کے فائدے کے دائرے میں نہیں تھے، وہ آپ سے بدل گیا. محسوس کر پا رہے ہیں کچھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بدلاؤ چینجنگ یہ انقلاب پیدا کرتا ہے. وہ چائے کی دکانوں پہ چائے کی چسکیاں انقلاب پیدا نہیں کرتی. وہ 4 آدمی کا 20 آدمی کے بارے میں چرچا کرنا انقلاب پیدا نہیں کرتا. وہ اردو اخبار کی سطریں انقلاب پیدا نہیں کرتی. وہ ہندی اخبار کا پیڈ نیوز انقلاب پیدا نہیں کرتا. وہ 4000 ہندوستان کے چینل اور 21000 یوٹیوب چینل مل کے بھی چاہیں کہ وہ انقلاب پیدا کر لیں تو طوفان پیدا کر سکتے ہیں، انقلاب پیدا نہیں کر سکتے. انقلاب کیسے پیدا ہوتا ہے؟ محسوس کرو کہ میرے نزدیک رہنا، بس میں محسوس کرا دوں گا، میں سمجھوں گا میں نے مجلس پڑھ لی آپ کے درمیان. دیکھیے جو چیزیں نہیں بدلتی وہ انقلاب پیدا نہیں کر پاتی. جو چیزیں بدلتی ہیں اور بدلنے پہ مجبور کر سکتی ہیں وہ انقلاب پیدا کراتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ طاقت صرف انسان میں ہے، آدمی میں نہیں ہے. انسان میں یہ طاقت ہے کہ وہ انقلاب، آدمی کو تو خود بدل کے انسان بننا ہے. محسوس کر پا رہے ہیں؟ مگر جو انسان ہوتا ہے اس میں طاقت ہوتی ہے، وہ انقلاب پیدا کر سکتا ہے. انقلاب ہماری ضرورت ہے. انقلاب ہمارے پچھلے سال کی، اگلے سال کی، اگلے 10-12 سال کی، پچھلے 10-12 سال کی سب وقت کی ضرورت ہے. انقلاب 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 بدلاؤ کے تحت، بدلاؤ اس آدمی کے تحت آتا ہے جس میں خود بہت انقلاب ہو یا جو انقلاب لا سکے. محسوس کیجئے گا اگر چیزیں بدل نہیں رہی ہیں، مثلا کتے کو آپ دیکھ رہے ہیں آخر تک کتا ہی دکھائی دے گا. سور کو دیکھ رہے ہیں آخر تک سور ہی دکھائی دے گا. آدمی کو دیکھ رہے ہیں آخر تک آدمی ہی دکھائی دے گا. ہیرے کو دیکھ رہے ہیں آخر تک ہیرا ہی دکھائی دے گا. چنے کو دیکھ رہے ہیں، چاول کو دیکھ رہے ہیں، بھنڈی کو دیکھ رہے ہیں، آلو کو دیکھ رہے ہیں،
سب کچھ وہی دکھائی دے گا جو تھا. نوح نے ایک کشتی تیار کی, کشتی میں لوگوں کو سوار کیا, کشتی میں جانوروں کو سوار کیا, کشتی میں حیوان کو سوار کیا. جس کو چڑھایا تھا وہی اترا, جس کو چڑھایا تھا وہی اترا, جس کو چڑھایا تھا وہی اترا. مگر شیعت کا انقلاب شروع ہوتا ہے کربلا سے. کربلا کو انقلاب کی جگہ دینے بنانے والے کی طاقت دینے والے کا نام حسین ہے, سمجھیے گا. اب اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہو پھر حل اور بات سمجھنا. دیکھو نوح کی کشتی میں جو چڑھا وہی اترا, کتا چڑھا کتا اترا, سور چڑھا سور اترا, گھوڑا چڑھا گھوڑا اترا, گدھا چڑھا گدھا اترا, آدمی چڑھا آدمی اترا. مگر انقلاب جب ہوتا ہے تو چیزیں بدل جاتی ہیں. بدلنے کو دیکھنا ہے تو چلو کربلا. خاک آئی خاک شفا بن گئی. جانور آیا سلجھنا بن گیا. میں تمہیں دکھا رہا ہوں, اس بدلنے کو سمجھو تم کائنات بدل سکتے ہو. خاک آئی خاک شفا بن گئی, جانور آیا سلجھنا بن گیا, پتھر آیا تو بن گیا, گنہگار آیا وہ بن گیا. چیزیں بدلتی ہیں. چیزیں کیسے بدلتی ہیں؟ چیزیں انسانوں میں بدلتی ہیں. انسانوں میں چیزیں کیسے بدلتی ہیں؟ کیونکہ اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے. اختیار یہ بہت بڑی انسانیت کی پکار ہے. اگر کوئی دعویٰ کرے کہ وہ انسان ہے تو آپ نزدیک جا کے اس کی آنکھیں مت دیکھیے, اس کا چہرہ مت دیکھیے, اس کی باڈی, دل ڈول, بدن کا وزن, چہرے کا رنگ یہ مت دیکھیے. اس سے نہیں ثابت ہوگا کہ وہ انسان ہے کہ نہیں ہے. اسے دیکھیے اس کا اختیار کتنا بڑا ہے. اچھا کس پہ اختیار, کس پہ اختیار؟ باہر اختیار نہیں, اندر کتنا اختیار ہے, اس کا خود پہ کتنا اختیار ہے. محسوس کر پائے خود پہ کتنا اختیار ہے. مؤذن اذان دے رہا ہے, کان میں اللہ اکبر کی آواز آ رہی ہے, کیا اس کا اختیار اسے اٹھا پا رہا ہے؟ کیا صبح کو مؤذن کی آواز سے اٹھ پا رہا ہے؟ نہیں استعمال کر رہا جملہ. کیا اس کا اختیار اسے اٹھا پا رہا ہے؟ اگر اس کا اختیار اسے اٹھا پا رہا ہے تو وہ بوڑھا بھی ہے تو جوان ہے, اور اگر اس کا اختیار نہیں اٹھا پا رہا تو وہ جوان بھی ہے تو ضعیف ہے. محسوس کر پا رہے ہیں؟ اختیار بہت بڑی دولت ہے. ذرا اختیار کو نزدیک سے دیکھتے ہیں, اختیار پہ سفر کرتے ہیں آپ کے ساتھ. کتنی عظیم چیز ہے یہ اختیار. آپ آیت اللہ خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھ چکے ہیں, سن چکے ہیں نکات کو ان کے بارے میں. کسی خمینی کیا تھے؟ خمینی کیا تھے؟ ایک پکڑدھاری یا ایک معلم یا حوزے کے استاد یا سیاسی رہنما؟ کیا تھے خمینی؟ تو عوام کو سمجھنے سمجھانے کے لیے آپ جو بول دیجیے, ان کی بہت ساری صفات ہیں, لیکن اصل میں وہ اپنے وقت کا ایک صاحب اختیار انسان تھا. خدا کے قسم 1 گھنٹے کی مجلس سے یہ ایک جملہ نہیں, ذرا اس کو اور ڈیپتھ میں جا کے دیکھتے ہیں. بھائی ذرا اندر جا کے اسے دیکھتے ہیں. اختیار کو آپ ایسے سمجھیے, ہاتھی ازیوم کیجئے, سوچیے ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے. چلتا ہے تو سارے جانور راستہ دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. کتنا بڑا جانور ہے.
میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، اگر ہاتھی سوچ لے کہ وہ اپنے وزن سے 500 کلو گھٹا لے، کر پائے گا؟ نہیں کر سکتا نا؟ کیوں؟ کتنا مجبور ہے، اتنا بڑا ہے، مگر وہ اپنے وزن سے 500 کلو نہیں گھٹا سکتا۔ 500 کلو تو چھوڑیے، 50 کلو نہیں گھٹا سکتا۔ کیوں نہیں گھٹا سکتا؟ اختیار نہیں ہے۔ آپ کا پریشر بڑھا، دل میں تھوڑی سی چبھن ہوئی، دوڑ کے گھر والوں نے ڈاکٹر تک پہنچایا، اس نے نبض دیکھا، پریشر کا نمبر دیکھا اور پلٹ کے آپ سے کہا کہ مولانا وزن گھٹانا پڑے گا۔ آپ نے پوچھا کیسے وزن گھٹے گا؟ اس نے کہا یہ کھانا شروع کر دیجیے اور یہ کھانا چھوڑ دیجیے۔ آپ نے کہا کتنا وزن گھٹانا ہے؟ اس نے کہا 25 کلو وزن سے کم کر لیجیے۔ وزن گھٹے گا کہ نہیں گھٹے گا؟ گھٹ جائے گا نا؟ کیوں؟ میرے جوانوں یہ پوری مجلس ہے، پوری مجلس ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ٹریڈیشنلی کیا پرابلم ہے؟ ہمارے یہاں ٹریڈیشنلی یہ پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں ممبر سے موضوع ہی نہیں بدلا۔ موضوع وقت کا ہونا چاہیے، وقت کا، موضوع زمانے کا ہونا چاہیے۔ جیسے میں تمہارے ٹیبل پہ آج سے 1980 میں پہلا والا سافٹ ویئر کمپیوٹر لا کے رکھ دوں تو تم کہو گے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مولانا، اب تو زمانہ ہی ڈیجیٹل ہو گیا ہے۔ محسوس کر پا رہے ہو؟ تو ممبر سے موضوعات وقت کے ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ وقت کی ضرورت ہے کہ آپ انسان اور انسانیت پہ گفتگو کریں، چونکہ جسے انسانیت سمجھ میں نہیں آ سکتی اسے حسینیت سمجھ میں نہیں آ سکتے، نہیں سمجھ میں آ سکتی۔ تو آپ کے پاس سب سے بڑی چیز خدا نے کیا دی؟ اختیار۔ اتنی بڑی چیز ہے اختیار، خدا کی قسم کہ اس سے بڑا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے آپ کو صاحب اختیار بنایا، صاحب اختیار۔ اب ذرا سا حساس علاقے میں چلتے ہیں، بہت سینسیٹیو ایریا میں، ریلیجن کا بھی ٹچ لیتے ہیں کچھ۔ دیکھیں، جب آدمی اختیار کو دیکھتا ہے، جب آدمی اختیار کو دیکھتا ہے تو دیکھیں آپ کس چیز پہ اللہ آپ کو اختیار دے رہا ہے، کس چیز پہ؟ بالکل نہیں ثبوت آپ کا چاہیے، کس چیز پہ اختیار دے رہا ہے؟ ان آنکھوں پہ، ان ہاتھوں پہ، اس جسم پہ، اس پہ اختیار دے رہا ہے جو آپ کا ہے نہیں۔ آپ کا ہے نہیں۔ جوانوں، 5 گھنٹے کی ایک مجلس میں چند جملوں میں بند کر رہا ہوں تمہارے سامنے، کیونکہ میں لفظوں کا خطیب ہوں۔ دیکھو اختیار کس چیز پہ دے رہا ہے؟ بھائی جنرلی جو اختیار ہوتا ہے آپ کی اپنی چیزوں پہ ہوتا ہے، مگر وہ آپ کی اونیسٹی کو کتنا پسند کرتا ہے کہ آپ کو بنانے کے بعد وہ پہلے ہی آپ کو اوارڈ دے رہا ہے، بَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے انسان کو کرامت دی، ڈگنیٹی عطا کی آپ کو۔ اس ڈگنیٹی کا کمال دیکھیے کہ اس نے آپ کو اختیار دے دیا۔ کس چیز پہ اختیار دیا؟ آپ کی کائنات پہ نہیں، اپنی کائنات پہ اختیار دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا سنو، میں جوانوں سے دوسری مثال دیتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہاتھ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہاتھ ہے۔ جب تمہاری جانکاری علم کے کاندھوں پہ اپنا قد بڑھا کے کچھ سمجھنے لگے گی تو یہ سمجھے گی کہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، مگر یہی جانکاری اصل علم کے سامنے اگر سانو ہو کے بیٹھ جائے گی تو اسے ہاتھ نہیں سمجھے گی، اسے اللہ کی امانت سمجھے گی۔ پتا نہیں میں تمہیں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا؟ خدا کی قسم محسوس کرتے رہنا، میں جس علاقے میں تمہیں لے کے آیا ہوں بہت سینسیٹیو، مجھے پتا ہے میں نے بہت خشک موضوع لیا ہے،
ہے، لیکن آپ کے لیے مجھے معلوم ہے کہ مجھے سننے والا مجمع بافہم ہے اور پڑھا لکھا ہے، اگر میں 2 میسج بھی دے سکا تو مجھے لگے گا کہ میں نے سارے سال میں کوئی ایک کام کر لیا۔ پوری توجہ، جب جانکاری، دنیاوی علم جسے آپ کہتے ہیں، میں اسے علم نہیں کہتا، وہ جانکاری ہے، جسٹ نالج، جنرل نالج، ٹھیک ہے، جنرل نالج جسے جاننے کے بعد لوگ IAS IPS IRS بڑے بڑے آفیسر بن جاتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ علم نہیں ہے، علم نہیں، وہ جانکاری۔ جانکاری کیا ہے کہ یہ میرا آنکھ ہے، علم کیا ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے۔ تو جب اللہ کی امانت ہے تو یہ وہی لگے گا جہاں حلال ہو، یہ وہاں نہیں جائے گا جہاں تھوڑا مذہبی ٹیسٹ دے دوں تاکہ تم یہ نہ کہو کہ جیسے آپ کالج میں تقریریں کرتے ہیں بالکل ویسے آپ نے پڑھا، تو مذہبی ٹیسٹ بھی دے دیتا ہوں۔ دیکھو جو تکبیر تم کہتے ہیں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام۔ یہ تکبیرۃ الاحرام کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ اکبر کہنے کے بعد تم نے خود پر بہت ساری چیزیں حرام قرار دے دی۔ وہ چیزیں جو حلال تھیں، چلنا حلال تھا، کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، بولنا حلال تھا، دیکھنا حلال تھا، گردن گھمانا حلال تھا، آنکھیں ادھر ادھر کرنا حلال تھا، سب کچھ حلال تھا، سننا حلال تھا، سب حلال تھا، لیکن تم نے خود پہ کیا کیا؟ حرام قرار دے دیا۔ جو حلال تھا اسے تم نے خدا کے لیے حرام قرار دے دیا۔ تو اب تمہاری زبان پہ بات نہیں آئے گی، آیات آئے گی۔ کاش سمجھ جاؤ میرے بھائی۔ کیا کیا آپ نے؟ جیسے باتوں کو ترک کیا تو پھر آپ نے کیا شروع کر دیا؟ سورہ الحمد شروع کر دیا۔ الحمد آپ کی بات نہیں ہے، الحمد خدا کی آیات۔ محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ محسوس کر پا رہے ہیں؟ تو دیکھیے جو آپ کا کنٹرول ہے، کنٹرول پہ میں بات کروں، جو آپ کا کنٹرول ہے، جو آپ کا اختیار ہے، بہت بلند ہے، بہت عظیم، بہت عظیم۔ اور خاص طور سے یہ پوری مجلس میرے جوانوں کو دیا، پوری مجلس جو میرے جوان بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ڈھیر ساری تعداد میں، جو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہم سے جو سینئر، ان کے لیے میں بعد میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ آخر کے 5 منٹ ان کے ساتھ، لیکن ابھی صرف جوانوں کے لیے۔ تو جو اختیار خدا نے تمہیں دیا ہے بہت بلند ہے، یہ اختیار۔ یہ ابو ذر کس کا نام ہے؟ کون ہے ابو ذر؟ یہ مقداد کون ہے؟ یہ سلمان کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وقت کے اختیار والے لوگ ہیں، اختیار والے لوگ۔ ان کا خود پہ اتنا اختیار تھا کہ ان کے اختیار نے انہیں سلمان بنا دیا۔ ان کا خود پہ اتنا اختیار تھا کہ ان کے اختیار نے انہیں ابو ذر بنا دیا۔ نہیں شاید تم نہیں سمجھ رہے، چلو میں فضائل کے علاقے میں چلتا ہوں تمہیں لے کے۔ اتنا اختیار تھا کہ طنز کرنے والے نے طنز کرتے کرتے ابو ذر سے کہا کیا مل گیا علی کی محبت میں؟ اس جیب میں بھی غربت، اس جیب میں بھی غربت، یہاں بھی کچھ نہیں، وہاں بھی کچھ نہیں، نہ مکان، نہ بنگلہ، نہ کوٹھی، نہ مکان، نہ رہنے کی جگہ، نہ اسٹیٹس، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ پتہ ہے ابو ذر نے کیا کہا؟ اس نے ہمیں اپنی محبت میں اتنا با اختیار بنا دیا کہ اگر ہم آسمان کو کہیں تو وہ زمین پہ چلا۔ اس نے ہمیں اتنا بااختیار بنایا اپنی محبت کے صدقے میں کہ ہم آسمان سے بھی اگر زمین پہ آنے کو کہیں تو آسمان آ جائے گا۔ ابھی اشارہ کیا تھا کہ آسمان آ جائے گا، سامنے والا آدمی دیکھ رہا تھا کہ آسمان زمین پہ آنے لگا۔ اس نے کہا ابو ذر یہ کیا ہو رہا ہے؟ پلٹ کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا ارے تجھے آنے کو تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تو اسے بتا رہا تھا۔ درود پڑھے محمد سلمان مر چکے ہیں، سلمان مر چکے ہیں۔ علی خیمے میں آئے، سلمان نے آنکھیں کھول دی۔ علی تھوڑا آگے بڑھے، سلمان نے اٹھنا چاہا، علی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا پلٹ جا موت کی طرف۔ اسے اختیار کہتے ہیں۔ اختیار دیکھنا چاہتے ہیں؟ اختیار دیکھ، یہ تو غلاموں کا اختیار ہے۔ امام کا اختیار دیکھا ہوں، ہلکا سا محسوس کر رہا ہوں،
دیکھو جو میں بول رہا ہوں نا، یہ میں نہیں بول رہا، یہ میں نہیں بول رہا، یہ کیمیکل ریئیکشن ہے جو بات کر رہا ہے، یہ کیمیکل ریئیکشن ہے باڈی کا جو بات کر رہا ہے. میں نہیں بول رہا، میں کہاں ہوں، میں ہوں ہی نہیں، میں ہر جگہ ہوں مگر میں کہیں نہیں ہوں. محسوس کرو اسے، یہ میرے باڈی کا کیمیکل ریئیکشن ہے جو بول رہا ہے. اس کیمیکل ریئیکشن میں ایک چیز بھی مائنس ہو گئی، ایک چیز بھی، ایک چیز. وہ تھائرائڈ بیماری آپ نے سنی ہوگی جوان، میڈیکل سائنس کے لوگ ہوں گے. یہ کیا ہوتا ہے، جو 12 قسم کے سالٹ ہیں اس میں سے ایک قسم کا سالٹ بننا باڈی میں بند ہو جاتا ہے. ایک قسم کا بند ہوا تو اب گرمی جب زیادہ ہوگی تو زیادہ نہیں لگے گی، گرمی تھوڑی سی بھی ہوگی تو زیادہ لگے گی، درد تھوڑا سا بھی ہوگا تو زیادہ لگے گا، تکلیف تھوڑی سی بھی ہوگی تو زیادہ لگے گا. کیا ہو گیا، ایک سالٹ ڈسٹرب ہو گیا باڈی کا، ایک سالٹ. محسوس کر پا رہے ہو؟ بہت نزدیک سے میں محسوس کرا رہا ہوں تاکہ ہر ایک چیز محسوس کر کے آگے بڑھو گے تو محسوس کر پاؤ گے خدا کی اس پوری کائنات میں راز ہی راز ہے، راز ہی راز، راز ہی راز ہے. اسے جو سمجھ جائے وہ ابوذر بن جاتا ہے، جو سمجھ جائے وہ مقداد بن جاتا ہے، جو سمجھ جائے وہ حذیفہ یمان بن جاتا ہے. میرے اور آپ کے بیچ، میرے اور آپ کے درمیان 25 لیٹر پانی ہے. میرے اور آپ کے درمیان دکھ نہیں رہا ہے، دکھ نہیں رہا ہے. میرے اور آپ کے درمیان، جی خدا کی قسم، میرے اور آپ کے درمیان 25 لیٹر واٹر ہے. اگر ایٹماسفیئر سے پانی لینے والی ڈیوائس کو رکھ دیا جائے تو وہ صبح سے شام تک اتنا جمع کر کے آپ کو دے دے گی. ٹھیک ہے، دنیا بہت آگے نہیں پہنچی، انسان بہت آگے پہنچ گیا ہے. دنیا تو وہی ہے، دنیا وہی ہے. دیکھو 2 قسم کے لوگ ہیں، بات جاننے والے لوگ اور راز جاننے والے لوگ. کچھ چوروں کے راز جانتے ہیں، کچھ حکومتوں کے راز جانتے ہیں، اور کچھ خدائی راز جانتے ہیں. درود پڑھیں محمد. ایک بار میں مل کر درود پڑھیں محمد. یہ اختیار آپ کو بلند بناتا ہے، یہ اختیار آپ کو عرفہ و بالا و مصفہ و مزکہ بناتا ہے. یہ اختیار ابوذر بناتا ہے، سلمان بناتا ہے، مقداد بناتا ہے. یہ اختیار آپ کو نبی بناتا ہے، امام بناتا ہے. یہ اختیار آپ کو وسیع بناتا ہے، خلیل بناتا ہے. یہ اختیار آپ کو صفت اللہ بناتا ہے. یہ اختیار آپ کو کلیم اللہ بناتا ہے. یہ اختیار آپ کو سبیح اللہ بناتا ہے. یہ اختیار آپ کو نبی بناتا ہے، امام بناتا ہے، معصوم بناتا ہے، صاحب شریعت بناتا ہے، صاحب کتاب بناتا ہے. یہ اختیار ہے، اختیار. یہ اختیار آپ کو وہ بنا دیتا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ اختیار، اسے دھیرے دھیرے حاصل کرو. پہلے تم اسے حاصل کرو گے، تھوڑی سی تپسیا کرنی پڑے گی، خواہشوں کو چھوڑنا ہوگا. خواہش چھوڑو گے، اختیارات آنے شروع ہو جائیں گے. خواہشوں کی دنیا میں اختیار نہیں، غلامی ملا کرتی ہے. خواہشیں چھوڑو، خواہشیں چھوڑو. خواہشیں تو جانور بھی کیا کرتے ہیں، انسان خواہشیں نہیں، انسان مقصد کے ساتھ کوئی چیز چاہتے ہیں. تو یہ امام کا اختیار کی ایک جھلک، چھوٹی سی جھلک دکھانا تھا، اور پھر موضوع پہ آگے بڑھ جاؤں گا. چونکہ میں یہ موضوعات پڑھتا نہیں ہوں، یہ موضوعات نہیں پڑھتا ہوں، لیکن مجھے ہنگور کے مجمع پہ اور جوانوں پہ یقین ہے کہ سارے ماشاءاللہ سے لٹریٹ ہیں، پڑھے لکھے پہ سمجھ پائیں گے. یہ جو میں بول رہا ہوں یہ کیمیکل ریئیکشن بول رہا ہے. کیا بول رہا ہے؟ کیمیکل ریئیکشن بول رہا ہے. تو اس کیمیکل ریئیکشن میں پروسیس بولنے کا کیا ہے کہ میرے جبڑے میں آکسیجن ہوا بھری ہوئی ہے. ٹھیک ہے، زبان اس ہوا کو کاٹ رہی ہے، زبان اس ہوا کو کاٹ رہی ہے. جس طریقے سے کاٹتی ہے اس حساب سے جب وہ ہوا باہر نکلتی ہے تو وہ لفظ پروناؤنس ہو جاتا ہے. وہ حرف پروناؤنس ہو جاتا ہے. مجمع میں اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے اور میڈیکل سائنس جانتا ہے تو مجھے جھٹلا سکتا ہے، اسے پوری آزادی ہے، کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے کہ کلبل شہد مجمع کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور اگر میں صحیح پڑھ رہا ہوں تو آپ خود میرا ساتھ دیں گے کہ ہاں یہ صحیح ہوتا ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں. تو اس میں جو ہوا بھرتی ہے نا، ہوا جو بھرتی ہے، اس ہوا کو زبان کاٹتی ہے. یہ ہوا کہاں سے آتی ہے؟ یہ تمہارے پھیپھڑوں سے آتی ہے.
پھیپڑوں سے. تو ٹیکنیکلی آدمی کہاں سے بولتا ہے؟ ٹیکنیکلی آدمی پھیپڑے سے بولتا ہے. اگر پھیپڑا کمزور ہو تو آدمی کھانسنے لگے گا. آدمی جو بولنا چاہتا ہے بول نہیں پائے گا, ڈسٹرب ہو جائے گا. منہ میں ہوا اتنی نہیں آئے گی جتنی ہوا کی ضرورت ہے اس لفظ کو اور حرف کو بنانے کے لیے. محسوس کر پا رہا ہوں؟ بیک کیلکولیشن میں جاؤ, بیک کیلکولیشن میں جاؤ کہ سب سمجھ میں آ جائے گا کہ کیلکولیشن کیا پڑھ رہے ہیں. تو ٹیکنیکلی اگر ہم عام انسان سے پوچھیں آدمی کہاں سے بولتا ہے تو منہ سے بولتا ہے اور زبان سے بولتا ہے. پر سچائی یہ ہے کہ نہ منہ سے بولتا ہے نہ زبان سے بولتا ہے, بولتا پھیپڑے کی طاقت سے ہے. یہ پھیپڑا, اور یہ کہاں ہے؟ گردن کے نیچے ہے, گردن کے اوپر نہیں ہے. ٹیکنیکلی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ گردن کے نیچے ہے پھیپڑا, گردن کے اوپر نہیں ہے. ہم جو دیکھتے ہیں کہ آدمی منہ سے بول رہا ہے, آدمی زبان سے بول رہا ہے. اب میں تمہیں اختیار کی چھوٹی سی جھلک دکھا رہا ہوں. اگر میری گردن کاٹ دی جائے تو میرا سر بول سکتا ہے, ممکن ہے کسی وقت کے امام کی اجازت سے. جسم نہیں بول سکتا, جسم نہیں بول سکتا, جسم نہیں بول سکتا. محسوس کرنا, جسم نہیں بول سکتا. اب میں تمہیں کربلا لے کے چلتا ہوں اور تمہیں کوفہ لے کے چلتا ہوں. فضائل پڑھ رہا ہوں مصائب کے جملوں میں, فضائل پڑھ رہا ہوں مصائب کے جملوں میں. میں تمہیں کربلا بھی لے کے چلتا ہوں, کوفہ بھی لے کے چلتا ہوں. دیکھو کوفے میں نوکے نیزہ پہ سر بول رہا ہے, کوفے میں نوکے نیزہ پہ سر بول رہا ہے, اور شام غریبہ میں بیٹی کے ساتھ جسم بول رہا ہے. میں نے تمہارے سامنے اس لیے یہ جملے بولے کہ حضرت کا مجمع مجھے سمجھ سکتا ہے, میں کسی دوسری جگہ یہ جملے نہیں پڑھ سکتا. شام غریبہ میں جسم بول رہا ہے اور وہاں سر بول رہا ہے. میں نے بہت سوچا تھا کہ بھائی کہ یہ قرآن کیا ہے جو کہ تلاوت نوکے نیزہ پہ صرف حسین نے علی اصغر کا سر بھی کر رہا تھا. روایتیں پڑھ لے, یہ تلاوتیں کیوں تھی؟ یہ تلاوتیں میرے جوانوں تھی اس لیے تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ جن لاشوں کو تم کربلا میں پامال کر کے سوچتے ہو وہ مر گئے, وہ مر نہیں, وہ زندہ ہے. سلام علیکم. میرے امام کی پوری زندگی اس آیت کی زندہ تفسیر ہے جس میں خدا کہتا ہے کہ شہیدوں کو تم مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں. یہ زندگی کی دلیل دی جا رہی ہے. یہ جو اسلام کے لیے دنیا سے چلے جائیں انہیں کوئی مار نہیں سکتا, وہ زندہ ہیں. بھائی پوری توجہ. تو یہ ہلکے سی اختیار کی جھلک میں نے آپ کو دکھائی, مکمل نہیں, تھوڑی سی اختیار کی جھلک. ٹھیک ہے, تو آپ صاحب اختیار ہیں. صاحب اختیار ہے, بہت کچھ کر سکتے ہیں, بہت کچھ. 60 سال کی زندگی تو بہت زیادہ ہے. 30 سال ہم سو گئے, 30 سال ہم جاگے, 15 سال ہم نابالغ رہے, باقی بچا ہوا کتنا ہے؟ 15 نہیں, 15 کہاں بچا؟ ہاں 15 بچا. اور 15 میں بھی اگر ہم جہنم میں چلے جائیں یہ تو درست نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. دیکھیں جنت میں جانا تو ہم کا طے ہے, اسے کوئی روک نہیں سکتا. لیکن آپ کو تو پتا ہے نا جو کیا ہے اس کا حساب بھی طے ہے. جو کیا ہے اس کا تو حساب بھی طے ہے نا. اچھا جوانوں آپ سوچو, میں 1 ایکڑ زمین آپ کو دوں, 1 ایکڑ زمین آپ کو دوں, اختیار پہ بات ہو رہی, اور میں آپ سے بتاؤں کہ جو بوؤ گے وہی ملے گا. اگر میں آپ کو بول دوں کہ یہ 1 ایکڑ زمین تمہیں گفٹ کر رہا ہوں اور اس زمین کی تاثیر یہ کہ جو بوؤ گے وہی ملے گا. ہیرے کا ٹکڑا ڈالو گے تو ہیرے کا ٹکڑا نکلے گا, سونے کا ٹکڑا ڈالو گے تو سونے کا ٹکڑا نکلے گا, آلو ڈالو گے آلو نکلے گا, بھنڈی ڈالو گے بھنڈی نکلے گا, چاول ڈالو گے چاول نکلے گا. ٹھیک ہے, تو آپ 1 ایکڑ میں کیا کریں گے؟ تو آپ کا جواب ہوگا مولانا جتنی ضرورت ہے اتنا تو کھانے پینے کی چیز بولیں گے, اور جو بچی ہوئی زمین ہے اس پہ قیمتی چیز بولیں گے. میرے
جوانوں یہی زندگی ہے، جتنی دنیا کی ضرورت ہے، اتنا کہ کوئی تمہیں غریب نہ سمجھے، اتنا ہی کماؤ جس کے حساب دینے میں تھک نہ جاؤ۔ باقی تمہیں جو زندگی ملی ہے نا، جو تمہیں زندگی ملی ہے، خدا کی قسم بہت اہم جملہ بولنے جا رہا ہوں، جو تمہیں زندگی ملی ہے وہ اصل میں دوسروں کے لیے ملی ہے، اور ہم اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کو بھول جاتے ہیں خود کو یاد رکھنے میں۔ نہیں بھی میں دوپہر میں تقریر کر رہا تھا تو ایک جملہ میں نے کہا، اور بہت اہم جملہ ہے، اگر آپ محسوس کر پائیں۔ ہم جو کربلا جاتے ہیں نا، تو کربلا جانے کے دو حصے ہیں، ایک ہے کربلا جانا، ایک ہے کربلا سے حسین تک جانا۔ جوانوں، کربلا جانے کے لیے کیا چاہیے؟ دولت چاہیے۔ کربلا جانے کے لیے کیا چاہیے؟ دولت چاہیے، اور حسین تک جانے کے لیے کیا چاہیے؟ طہارت چاہیے۔ تو دو حصے ہیں قسم خدا کی، اختیار کی بات کر رہا ہوں، میں اختیار کی بات کر رہا ہوں، دو حصے ہیں، مجلس یہی ختم کر دوں گا آپ کو دیکھتے ہوئے، پوری توجہ بھائی، دو حصے ہیں کربلا تک جانے کے لیے، ایک ہے تمہارے گھر سے عراق جانا اور کربلا پہنچ جانا، دوسرے ہے کربلا سے حسین تک پہنچ جانا۔ کربلا جانا مقصد نہیں ہونا چاہیے، حسین تک جانا مقصد ہونا چاہیے، چونکہ اسی کربلا میں دھول تھا مگر علیہ السلام نہیں تھا۔ درود پڑھے محمد اختیار آپ کو بلند بنا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ سب انشاءاللہ روضے امام حسین کی زیارت کو پہنچے۔ اور سنو میرے بھائیو، جو پیسوں کے سبب کربلا نہیں جا پاتے، وہ اپنے من کو، دل کو دکھی نہ کریں، ہتوتساہت نہ ہوں۔ جن کے پاس پیسہ ہے وہ حسین تک جاتے ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں حسین ان تک آتے ہیں۔ تمہیں بلند بناتا ہے، اتنا بلند بناتا ہے کہ آسمان بھی تمہارے قدم چومنے کو تکتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے یہ اختیار۔ اب تھوڑا سا خشک اور سخت ہے، اوپر مرسڈیز کار ہو، پہاڑ کی چوٹی پر مرسڈیز کار، جوانوں، BMW، مرسڈیز، رولز رائس، اچھی دنیا کے انجنز، 5 کروڑ کی کاریں، اوپر پہاڑ کی چوٹی پر ڈرائیور کے ساتھ میں نے چھوڑ رکھی ہو، اور ایک 100 لیٹر کا ڈرم لے کے میں پہاڑ سے چھوڑ دوں، دونوں میں نیچے جلدی کون پہنچے گا؟ ڈرم نا پہنچے گا نا؟ کیوں؟ اختیار نہیں ہے۔ جن کے پاس اختیار نہیں ہوتا بہت تیز چلتے ہیں۔ جب کسی تیز چلتے آدمی کو دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اختیار نہیں ہے۔ جن کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ دھیرے بولتے ہیں، آہستہ چلتے ہیں، دھیرے کھاتے ہیں، بہت آرام سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ جو خالی ڈرم کی طرح لوگ ہوتے ہیں بڑے تیز ہوتے ہیں، تو ان کی تیزی دیکھ کے کبھی تیزی کی اتباع مت کرنا، یہ ہلاکت کے راستے میں ہے۔ تو جب میں ڈرم اوپر سے چھوڑوں گا
تو اتنی مہنگی کاروں سے بھی تیز یہ زمین پہ آ جائیں گے. امتحان اب شروع ہوگا. سب نیچے آ گئے. میں نے ڈرم سے کہا اب ذرا بلندی پہ جا کے دکھا. تو ڈرم نہیں جا پائے گا. اور وہی مرسڈیز اور بی ایم ڈبلیو اور رولز رائس کے انجن سے کہوں کہ اب واپس پلٹو. تو اب تمہارا امتحان ہے. کیا ہوگا؟ پہاڑ کی چوٹی تک کی گاڑیاں جائیں گی کہ نہیں جائیں گی؟ جائیں گی نا. کیوں؟ اس لیے کہ انجن بہت مضبوط ہے. کوئی بھی پہاڑ کی چوٹی انہیں روک نہیں سکتی. تو امتحان تمہارا وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سامنے کٹھنائیاں ہوں، مشکل ہو، پہاڑ ہو، چلنا آسان نہ ہو. وہاں پہ پہنچتا وہی ہے جس کا قلب مضبوط ہو. قلب اسی کا مضبوط ہوتا ہے جس کے دل میں یا علی بیٹھے ہوں یا حسین بیٹھا ہو. قلب مضبوط ہوتا ہے، بلندی کی طرف جاتا ہے. میرے عزیزان، بس میں نے ایک چھوٹا سا موضوع آپ کے سامنے شروع کیا تھا اور اسے لا کے ختم کر رہا ہوں. اختیار سے بھی بڑی ایک چیز ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے اصول. خدا کی قسم اگر اصول نہ ہوتا تو میں تمہیں کہتا کہ تم معاف کیے جاؤ گے چاہے تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو. تم معاف کیے جاؤ گے چاہے تم حلال کرو یا نہ کرو. خدا کی قسم اگر اصول نہ ہوتا تو میں تمہیں یہ کہتا کہ بے فکر رہو، تم جو بھی کرو گے اس کے بعد تم جنت میں جاؤ گے. مگر میں کیا کروں کہ علی کے اختیار سے بڑا علی کا اصول ہے. علی کے اختیار سے بڑا علی کے لیے اپنا اصول ہے کہ بھائی کہہ رہا ہے کہ گھر میں بھوک اور پیاس ہے، تکلیف ہے، قرض زیادہ ہے، مجھے کچھ زیادہ چاہیے. آپ فرما دیں دکانوں پہ پڑا ہوا ہے اٹھا لیں. کہا دوسرے کا ہے میں کیسے اٹھا لوں؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں ان میں بھی تو دوسروں کا ہے میں کیسے دے دوں؟ یہ ہے اختیار. اور اختیار کے آگے ایک چیز ہے جس کا نام ہے اصول. دنیا تمہیں خریدنے کی کوشش کرے گی، بیچنا مت خود کو، اس لیے کہ تم با اصول قوم ہو. با اصول قوم، با اصول. بزنس کس چیز سے چلتا ہے؟ پیسے سے. ٹکتا کس چیز سے ہے؟ اصول سے. کس چیز سے ٹکتا ہے؟ اصول سے. اصول دیکھو ویپاریوں کا ایک سفید پرچی میں ریسیونگ دے دیتے ہیں پیسے کی. آپ 1 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ کوئی مہر کی ضرورت نہیں ہے. دے دیا آپ کو آپ کے پیسے کی تشریف ضرورت پڑے اصول. اس نے دے دیا لکھ کے آپ کو ریسیونگ، میں نے پیسہ دے دیا آپ کو، لے لیا آپ سے پیسہ. اب یہ پرچی کتنے کی ہو گئی؟ جتنا لکھا ہوا ہے اتنے کی یہ پرچی ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ وہ کیوں آپ کو پیسے دے گا؟ کیونکہ وہ اپنے اصول سے بندھا ہوا ہے. وہ اصول فالو نہیں کرے گا تو لوگ اس کی ویلیو نہیں کریں گے. ویلیو کرنے والے اور رکھنے والے لوگ اصول رکھتے ہیں. اصول. انسانی دنیا اصولوں پہ چلتی ہے. انسان اصولوں کو کیری کرتے ہیں، اصول کا وزن اٹھاتے ہیں. جانور کے پاس کوئی اصول نہیں ہوتا اور انہیں اتنی طاقت نہیں دی ہے خدا نے کہ وہ اصولوں کا وزن اٹھا سکے. اصولوں کا وزن کون اٹھاتا ہے؟ انسان اٹھاتا ہے. آپ کے آگے جب دین پہ گفتگو شروع ہوتی ہے تو پہلا باب کیا شروع ہوتا ہے؟ اصول دین. دین کے اصول ہیں. ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا جملے ہیں؟ فروع دین. فروع میں جا کے دیکھو نماز کس بلندی پر بیٹھی ہے.
اس بلندی پہ بیٹھی نماز بھی اپنی بلندی پہ جا کے دیکھے تو اصول کا چہرہ دکھائی دیتا ہے. تب اصول دکھتا ہے. اصول. خدا کی قسم دنیا کے لوگ کربلا جاتے ہیں. پوری دنیا کربلا جاتی ہے. کس کی زمین پہ جاتی ہے؟ حسین کی زمین پہ جاتی ہے. عراق کی زمین پہ نہیں جاتی. آیا آیا آیا. میں نے بہت بڑا جملہ تمہارے سامنے کہا. ایسا ہی میں جملہ مکمل کروں گا انشاءاللہ. میں جوانوں کو ہدیہ دے رہا ہوں. میں نے بہت پہلے یہ جملہ پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. عراق کی زمین پہ نہیں. عراق کی زمین پہ نہیں. گورنمنٹ کسی کی بھی ہو, دشمن خدا کی ہو یا دوست خدا کی, مگر کربلا کی زمین صرف حسین کی ہے, کسی ملک کی نہیں ہے. کسی ملک کی نہیں. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک لوٹی جگہ ہے کربلا جہاں جانے کے لیے نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے نہ ویزے کی. اب آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے, ہم تو پاسپورٹ ویزے کے بنا جا نہیں سکتے. تو مجھے بتاؤ, ہلور کی تعزیہ ہلور میں اٹھتی ہے, جاتی کہاں ہے؟ آپ کہیں گے کربلا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا بھائی. ہم لوگ میوب بہار میں مجلسوں میں ہوا کرتے ہیں مثلا سے بھائی, سارے دلی سے تعزیہ اٹھتی ہے, جاتی کہاں ہے؟ کربلا. سارے علی گڑھ سے تعزیہ اٹھتی ہے, جاتی کہاں ہے؟ کربلا. احمد آباد میں تعزیہ اٹھتی ہے, جاتی کہاں ہے؟ کربلا. سارے شہروں میں, سارے اسٹیٹ میں, سارے ملکوں میں تعزیہ اٹھایا جاتا ہے, لے کے کہاں جاتے ہیں؟ کربلا. کربلا کربلا کربلا. اچھا کاہے کے لیے کربلا لے جا رہے ہو؟ دفن کرنے لے جا رہے ہیں بھیا. دفن کے لیے تو قبرستان جانا چاہیے, کربلا کیوں جا رہے ہو؟ ان کا آپ سمجھے نہیں کہ جی کے مر جائے وہ قبرستان جاتا ہے, تو مر کے زندہ. خدا کی قسم بے لباس کو لباس تو سب دیتے ہیں, جانے والے کو کفن صرف حسین دیتا ہے. بھوکے کو کھانا تو سب دیتے ہیں, لیکن آنے والے کو تبرک بس حسین دیتا ہے. خدا کی قسم یہ صرف حسین کی بارگاہ ہے, صرف حسین کی بارگاہ. دنیا میں عشق کی اگر کوئی تصویر ہے تو اسے حسین کہتے ہیں. بس میرے عزیزاں کافی وقت ہوا, انشاءاللہ کبھی دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں گا, گفتگو رہے گی. حسین اور حسینیت سے بڑا کوئی اسٹیشن نہیں. مجھے کیا پتا کون بیٹھا ہے یہاں پہ, میں سب کو نہیں جانتا. کوئی یہاں ہندو بھی ہو سکتا ہے, کوئی سنی بھی ہو سکتا ہے, کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے. ہم پوچھتے بھی نہیں, پوچھا بھی نہیں ہم نے, کیونکہ ایک بار جو فرش ازاں پہ آ گیا یہ طے ہے کہ وہ یزیدی نہیں ہے. فرش پہ آ گیا وہ یزیدی نہیں ہے, ڈکلیئر ہو گیا وہ یزیدی نہیں ہے. کیونکہ یزیدی ہوتا تو فرش پہ نہ آتا. اب یہاں آ گیا فرش ازاں تو اب وہ حسینی ہے, حسینی انسان ہے. اس کے اپنے اعمال کے حساب سے اس کے درجے, ایمان کے حساب سے. ہمیں آتھورٹی نہیں ہے کہ ہم اسے اہمیت میں کم سمجھیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بس اور جوانوں سے کہنا چاہوں گا آخری بات, غرور کبھی مت کرنا زندگی میں. تمہیں اگر واقعی فلائی کرنا ہے, اڑنا ہے, جیتے جی قبر میں نہیں جانا, غرور مت کرنا. گھمنڈ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. غرور مت کرنا. بس کلبل شیخ کی ایک بات یاد رکھنا. اب سوال یہ ہے کہ پرابلم تو سب ڈسکس کرتے ہیں, سولوشن کیا ہے اس کا؟ اس کا سولوشن ہے سلام کرنا. سلام کرنے سے غرور کم ہوتا ہے. اس کا سولوشن ہے سلام کرنا. جب کسی بڑے کو دیکھو, کسی چھوٹے کو دیکھو,
ہاتھ اٹھاؤ، سلام کرو، اس کی سلامتی کی دعا کرو۔ سلام کیا کرتا ہے؟ سلام فرسٹ ایفیکٹ میں آپ کے غرور کو ختم کرتا ہے۔ سمجھ؟ ایک جملہ کہوں، سلام ایک غرور کے زخم میں ایسا پنچر ہے جو آپ کے دماغ کے سارے فتور کو باہر نکال دیتا ہے۔ سمجھ گئے؟ سلام کرو، سلام کرو، تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاؤ، تھوڑا سا اور لگے کہ اور آگے جانا ہے، پھر کیا ہو سکتا ہے؟ تلاوت کلام پاک کر، تلاوت کلام پاک۔ ہماری قوم میں اس وقت درس قرآن، درس تفسیر قرآن کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے علماء وہ لوگ جو واقعی سمجھدار ہیں، بول سکتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پر، آیات پر ایک ایک دن، مثلا 365 دن ہے، آپ کی مجلسوں کے ایام ختم ہو جائیں، اس کے بعد آپ اپنے عالم سے کہیں کہ ہمیں چند سورہ پر، مخصوص آیات پر تفسیر کا درس دیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن سے نزدیکی یعنی نجات سے نزدیکی ہے، قرآن سے پیار یعنی جنت سے پیار ہے، قرآن کی ہوا یعنی شفا ہی شفا ہے۔ اس قرآن سے ہم اور ہماری قوم کیسے دور ہو سکتی ہے کہ ہمارا مولا آتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ علامہ محمد حسین جھاڑوی کا جملہ، ہمارے پاکستان کے بزرگ عالم، ان کا جملہ ہے کہ باپ آتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور بیٹا دنیا سے جاتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ بس میرے عزیزان، میں لے آیا آپ کو مسائل کی منزل پر۔ کل بھی مجلس ہوگی، پرسوں بھی مجلس ہوگی۔ پھر سے ایک بار شکریہ، آپ لوگوں نے بہت پیار دیا، بہت پیار سے مجھے سنا۔ مصیبت ہے سید الشہداء، تو کیا بولا جائے، جتنا بولا جائے کم ہوگا۔ وہ ممبر آف پارلیمنٹ تھے مولانا قاسمی، بہار والے، کانگریس کے ممبر آف پارلیمنٹ۔ ان سے ایک سنی جوان نے پوچھا کہ مولانا وہ جو سینے پہ ہاتھ مانگی یا حسین کہہ کے روتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مولانا کہتے ہیں کہ تم نے میت دیکھی ہے؟ اس نے کہا ہاں دیکھی ہے۔ کہا میت گھر کے باہر بھی دیکھی ہوگی اور گھر کے اندر بھی دیکھی ہوگی؟ اس نے کہا ہاں دونوں جگہ دیکھی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں بتا آواز کب بلند ہوتی ہے؟ تو کہا جب میت گھر کے اندر لائی جاتی ہے تو کوئی چلا کے بولتا ہائے رے میرا بابا، ہائے رے میرا بھائی، ہائے رے میرا بیٹا۔ کہا جو سینے پہ ہاتھ مار دیا حسین کہے وہ حسین کا سب سے نزدیکی ہے، تبھی تو سینے پہ ہاتھ مار رہا۔ بڑے آرام سے پڑھوں گا۔ اپنی 35 سال کی خطابت میں مجھے 22 سال سے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں۔ سید سجاد سے کسی نے پوچھا مولا کیسے روئے؟ کہا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا۔ سائل کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے؟ کہا میری دادی فاطمہ زہرا، جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ سادات کے بیچ پڑھ رہا ہوں، بہت سارے مولا کے چاہنے والے بھی موجود ہوں گے، اس معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر سیدوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں۔ بھلا تمہیں بھی مجھے روایت سنانی پڑے گی کہ حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ تمہیں بھی سنانا پڑے گا، تمہیں بھی بتانا پڑے گا کہ حسین کے ساتھ کیا ہو گیا، کون کون سی مصیبت میرے مولا سے آ کے گزر گئی۔ چلے سید سجاد کے پاس چلتے، بڑے آرام سے۔ ایک شخص مدینے میں مولا سید سجاد سے کہتا مولا رحم فرما، میں غریب ہوں، میری مدد فرما۔ مولا نے پلٹ کے کہا تو غریب ہے؟ کہا جی مولا میں غریب ہوں۔ کہا کہاں رہتا ہے؟ کہا فلاں علاقے میں رہتا ہوں۔ کہا مسلمان ہیں تیرے علاقے میں؟ کہا جی مولا مسلمان ہیں۔ کہا یہ بتا خدا نہ کرے اگر تو مر جائے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ کہا مولا وہ تو سب مسلمان ہیں نا، مجھے دفن کریں گے۔ کہا پھر تو غریب نہیں ہو سکتا۔ غریب تو میرا بابا حسین تھا،
میں تمہیں کیسے سناؤں کربلا میں کیا گزر گئی. سید سجاد سے سائل سوال کرتا ہے مولا کربلا میں سب اہل بیت کیسے تھے؟ ہاتھ میں تسبیح کی دھاگا توڑ دیا, تسبیح کے دانے زمین پہ بکھر گئے. سجاد نے بکھرے تسبیح کے دانے کو دیکھ کے کہا اہل بیت رسول شان غریبہ میں ایسا بکھر رہے تھے. جزاکم اللہ. میں ایک ایک جملہ سنتے چلے جاؤ, مجلس ہوتی چلی جائے گی. سید سجاد نے دیکھا ایک شخص وضو کر رہا ہے, رونے لگے. وہ توڑ کے آیا, مولا کوئی غلطی ہو گئی ہو معاف کر دے, اصلاح کر. کہ نہیں کوئی غلطی نہیں, بس رونا اس بات پہ ہے کہ جتنا پانی تو نے بہا دیا اتنا میری سکینہ میرے سر نہ تھا. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے مولا سید الشہداء کے. سید سجاد سے سائل سوال کرتا ہے, مولا یہ بتا کربلا میں سب سے زیادہ تیرے بابا کو کس نے پکارا؟ سجاد تھوڑی دیر خاموش رہے, فرماتے سب سے زیادہ کربلا میں میرے بابا کو میرے بھائی قاسم نے پکارا. وہ پھر مولا کے پوچھتا ہے مولا وہ کیسے؟ فرمایا اکلوتا شہید ہے قاسم جس کے پاؤں رکاب میں پھنس گئے. پھر یوں ہوا کہ جدھر جدھر گھوڑا جاتا قاسم کیسا ہوا جاتا. پھر یوں ہوا کہ ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر, میرا زندہ قاسم کہاں ہو گیا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. بہت دور پر سریسا ہے, بیٹھنے کی جگہ نہیں بچی. امام بارگاہ میں تم روتے روتے چلے جاؤ گے مگر ایک بات جو میرا زمین میں سارا لے کر گئی, ایک ہاتھ تسلیم کرنا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. مولا گھر میں مجلس ہے, گھر میں شادی ہے, کہاں اہل بیت نے جانا بند کر دیا ہے باہر. مولا مجلس برپا کروں گا. سید سجاد گھر میں آئے, دولہے کو دیکھ کر مشکا کے گر پڑے. اس نے کہا مولا ابھی تو مجلس نہیں ہوئی, اتنا گریا کیوں؟ کہا دولہا بہت نوجوان ہے. کہتا ہے مولا نوجوانوں کی تو شادیاں ہوا کرتی ہیں. کہا تو نے انصاف نہیں کیا, میں نے اسے دیکھا مجھے میرا قاسم یاد آیا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. ایک ایک جملہ سنتے چلے جاؤ اور حسین کو غصہ دیتے چلے جاؤ. تمہیں پتا ہے نا سیدہ رومال لے کے کھڑی ہے. جزاکم اللہ. فارسی کا ایک شاعر ہے, وہ کچھ بڑا عجیب سا کہتا ہے, بہت عظیم مصر ہے, میں ترجمہ کر کے سمجھا رہا ہوں. وہ کہتا ہے چوٹ جہاں لگتی ہے وہاں جلد سوچ جاتی ہے, ہاتھ میں ول مار جاتا ہے. وہ کہتا ہے قاسم کے جسم پر اتنی چوٹ لگی تھی کہ قاسم کے چہرے پہ بھی ورم تھا. جس چہرے پہ ورم ہوتا ہے اس کی آنکھیں سوچ جاتی ہیں. جب آنکھیں سوچتی ہیں پھر آنکھیں کھولنے سے بھی نہیں کھلتی. آنکھیں کھولنے کی کوشش کے بعد بھی آنکھیں نہیں کھلتی. وہ کہتا ہے حسین نے قاسم کا سر اپنے احسانوں پہ رکھ کے کہا میرے لال آنکھیں کھولو, میرا چچا تجھے دیکھنا چاہتا ہے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. میں تمہیں کیا سناؤں, بس دو جملے سنتے چلے جاؤ. سید سجاد سے سائل پھر پوچھتا ہے مولا یہ بتا کربلا میں سخت ترین منزل کون سی تھی؟ فرمایا میرے بابا کا علی اصغر کو گود میں لے کے کھڑا ہے. باقی تمہیں مسائل اور مجلس تمام ہے. وہ کہتا ہے مولا وہ کیسے؟ فرمایا شریعت کا اصول ہے جب کوئی آخری ہچکی لے اسے 2 گھونٹ پانی ضرور لینا چاہیے. جب شہداء نے آخری ہچکی لی, حسین نے گردن موڑ لی کیونکہ حسین کے پاس پلانے کے لیے پانی نہ تھا. لیکن جیسے ہی علی اصغر نے آخری ہچکی لینا چاہی, حسین نے گردن موڑنے سے اصغر نے ہاتھ کو اٹھایا, وہ بس بابا گردن موڑ, بابا عباس سے کہنا میں ہنس کے دین کھایا.
سیدہ، سین سے سجاد، سین سے سکینہ، بولو سیدہ کو غسل دیا گیا، علی چلا کے روئے. جب چاہنے والے نے علت پوچھی بتایا کیونکہ رسول نے بتایا نہیں، بس نہیں اللہ کے دین. جزائے